بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے مدرسے میں موبائل کے استعمال پر ہماری کچھ نشستیں ہو چکی ہیں اور اس پر ایک اچھی خاصی گفتگو سامنے آ گئی ہیں۔ آئندہ کی جو نشستیں ہیں انشاءاللہ 2-3 وہ بھی انشاءاللہ اسی کی تکمیل کی طرف ہوں گی، اور آج بھی ہم اسی کی تکمیل کی طرف جائیں گے اور مزید ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ استاد کا مدرسے میں موبائل کا استعمال۔ اس سلسلے میں جو آخری بات ہم نے عرض کی تھی وہ یہ کی تھی کہ مدرسے میں جب استاد داخل ہو تو مدرسے میں استاد کے داخل ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ ایک باکس ہو جس کی چابی اس کے پاس موجود ہو، اور وہ اس باکس میں اس ڈبے میں اپنا موبائل رکھ دے اور واپسی میں جاتے وقت وہاں سے وہ لے جائیں۔ مدرسے کے جو 3-4-5 گھنٹے جس وقت بھی جو ہم سے انہوں نے لیے ہیں اس میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس میں یہ تعویل کر لی جاتی ہے، بعض دفعہ اس میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ جب مدرسے کا کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے ہاف ٹائم کا ہوتا ہے یا کوئی گھنٹہ خالی ہوتا ہے یا کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 گھنٹوں کے درمیان یا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جو کہ ہمارا آدھا وقت ہو جاتا ہے اور پھر کچھ وقت ہمیں فارغ مل جاتا ہے، اس وقت میں اگر ہم اپنا موبائل کا استعمال کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت جو مدرسے نے جو وقت مثال کے طور پر 8 سے 12 تک استاد سے لیا ہے اس کے اندر تو واقعتاً پھر یہ خلل واقع ہو جائے گا، اور موبائل سے اپنا ذاتی استعمال یا کسی جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ مہمان کی آمد کی طرح ہم اس کو بھی چونکہ برداشت نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک طریقے سے خلل واقع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سارے امور کے درمیان مخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی وقت فارغ ہوتا ہے یا کچھ وقت ہمارے پاس فارغ مل جاتا ہے تو استاد کو چاہیے کہ وہ اس وقت بھی چونکہ مدرسے کو دیا ہوا ہے اس وقت میں بھی مدرسے کا ہی کوئی کام ہونا چاہیے۔ اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرنا، اساتذہ کے معاملات کو دیکھنا، اساتذہ کے ساتھ مدرسے کے معاملات اور اپنے طلبہ کے معاملات، ان تمام چیزوں کی باریکیوں کو سمجھنا، دیکھنا، بھالنا، یہ تمام چیزیں اس مختصر وقت میں انجام پا سکتی ہیں، تو لہٰذا اسی چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ موبائل اگر مختصر وقت میں بھی اگر استعمال میں آ گیا تو جیسا کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ اتنی پرکشش ایک چیز ہے کہ اچھا خاصا معقولی آدمی اور سمجھدار آدمی اس کی چمک دمک میں، اس کی کشش میں جو ہے وہ بہہ جاتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ چلے یہ مختصر وقت ہے، میں اس میں مختصر وقت میں یہ کام کر لیتا ہوں اور پھر موبائل واپس رکھ دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہی خرابی ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور وہ جو ایک وقت جو ہم سوچ رہے تھے کہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ میں کچھ کر سوں گا، تو لہٰذا وہ 2-4 منٹ 5 منٹ وہ آدھا گھنٹہ ہم سے لے لیتا ہے، اور جو مدرسے کا وقت تھا اس میں ایک عظیم خیانت ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، اور جو ایک ذمہ داری اور جو ایک تعلیم و تعلم اور تربیت کی جو ایک ذمہ داری استاد پر عائد ہوتی ہے اس کا ایک اچھا خاصا وقت ایک بے جا استعمال میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی ایک تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی یا تھوڑا سا بھی اس کا استعمال مدرسے کی 4 دیواری میں، یہ استاد کو اپنی اصل حقیقت سے اور اصل ذمہ داری سے بہت دور لے جاتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کے بعد مدرسے میں داخل ہونے کے بعد اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا صحیح طریقہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں ہم کو چونکہ اپنے ذمہ داریوں سے دور لے جاتی ہیں، لہٰذا اس کا استعمال ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقامی فون کا استعمال اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہی آپ کی اساتذہ کے
جو متعلقین اور گھر والے والدین اور بھائی بہن اور متعلقین ہوں ان کو اس چیز کا نمبر ان کو اس ادارے کا نمبر دے دیا جائے، کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی اہم پیغام ہو تو اس کے ذریعے استاد کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر کیا کچھ خرابیاں ہیں اور اس کا استعمال انسان کو کن کن وادیوں میں لے جاتا ہے اور کس قدر پرفتن اور خطرناک معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز پھر اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔